دوستو، محبت کے 40 اصولوں میں سے پہلے 20 اصولوں کو ہم نے پارٹ 1 میں بیان کیا ہے اور بتائے تھے کہ محبت کے 40 اصول دراصل ترک مصنفہ ایلف شفق کا ناول ہے، جس کو انگلش میں 40 رولز آف لو بھی کہتے ہیں، جس میں مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریزی کی ملاقات اور ان دونوں شخصیات پر اس کے اثرات کو عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک پارٹ 1 کو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جبکہ محبت کا 21واں اصول یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہے کہ جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں تو جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت اور حسد میں پڑتے ہیں تو دوزخ کی ضد میں ہوتے ہیں۔ محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تلاش ہے، روحانی، جسمانی، مشرقی یا مغربی، کیونکہ یہ محبت کی تقسیم ہمیں مزید تقسیم کرتی ہے۔ محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، بس یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے۔ محبت اب حیات بھی ہے اور آتش روح بھی۔ جب آگ پانی سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ اور برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا۔ لوگوں کی سازشوں اور چال بازیوں کا خوف مت کھاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی تمہارے لیے جال تیار کر رہا ہے تو اللہ بھی خیر الماکرین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ ساز ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنے طرز زندگی اور روش بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دنیا میں ہماری زندگی کا ایک دن بھی گزرے ہوئے دن کے مساوی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے۔ ہر لمحہ اور ہر سانس ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے، نیا جنم لیتے رہنا چاہیے، اور نیا جنم لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے پہلے مر جانا۔ جزو تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا کل ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے۔ جب بھی کوئی چور ڈاکو رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بیک وقت ہر شے تبدیل ہوتی جاتی ہے لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میکدے جا پہنچے تو میکدہ بھی اس کے لیے محراب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا مسجد میں پہنچ جائے تو وہ مسجد بھی اس کے لیے میخانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہوتا ہے۔ زندگی تو ایک ادار کی مانند ہے اور اصل حقیقت تو ایک دھندلا سا خاکہ اور نقل ہے۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ صوفی اپنے رویوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں۔ دوستو، ماضی ایک تعبیر ہے، ایک نقطہ نظر ہے، جبکہ مستقبل مایا ایلوشن ہے، ایک سراب ہے۔ دنیا ایک خط مستقیم کی شکل میں وقت کے دائرے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہو، بلکہ وقت ہمارے اندر سے بتدریج پھیلتے ہوئے لامتناہی قوسوں یعنی سپائرلز کی صورت میں گزرتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے۔ کائناتی موسیقی ہر طرف سے پھوٹ رہی ہے اور اس کے 40 مختلف درجات ہیں۔ تمہارا مقدر وہ درجہ ہے جس پر تم اپنا ساز بجا رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساز تبدیل نہ کیا جائے۔ اس ساز سے جو نغمہ اور ڈن تم نکالتے ہو اس کا انحصار صرف اور صرف تم پر ہے۔ یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے
جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہے۔ جب تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تو تم تک واپس ضرور پلٹ کر آئے گی۔ چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات منہ سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو یہ اس مسئلے کو اور بھی گمبھیر بنا دے گا اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے۔ کائنات کی واحد وجود ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی داغوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ ہم سب جانے انجانے میں ایک خاموش مکالمے کا حصہ ہے۔ کسی کو دکھ نہ دو، نرمی اور شفقت کا برتاؤ رکھو، کیونکہ الفاظ جو ہماری زبانوں سے نکل آتی ہے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوتے بلکہ ایک لامحدود وسعت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، خدا بہت بڑا اور باریک بین کاریگر ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ سچا صوفی ایسا مرد ہے کہ اگر اس پر کوئی ناحق الزام لگائی جائے اور ہر سمت سے اس پر ملامت کی بوچھاڑ ہو جائے تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتا۔ وہ الزام کے جواب میں کبھی الزام نہیں لگاتا۔ صبر کرنا اور راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے عمل ہو کر راضی معطل ہو جائیں، اور نہ ہی صبریت فیٹلزم یعنی تعطیل ہے۔ اصل قوت تسلیم و رضا میں ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جو ہمارے اندر سے پھوٹتی ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں وہ ایسے دائمی سکون اور سکنیت حاصل کرتے ہیں کہ اگر سارا جہان موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی ان کے سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو اپنے اندر سے دریافت کریں۔ اس دنیا میں ہمیں یکسانیت اور مساوات آگے لے کر نہیں جاتی بلکہ مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی متضاد امور ہے وہ ہم سب میں سے ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے۔ اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنے اندر کی سختی دور کرنا ہوگی۔ چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لیے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہیں۔ زندگی میں بیماریاں، نقصانات، حادثات، تمناؤں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے حالات ہمارے ساتھ اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہمیں خود غرضیوں سے نکالے، نکتہ چینی کے رویے کو تبدیل کرے اور ہمیں کشادہ دلی سکھائے۔ کوئی امام، کوئی پادری یا دیگر مذہبی قائدین میں کوئی بھی تمہارے اور رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہارا روحانی مرشد بھی نہیں۔ اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو، اور ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہارے روحانی بینائی کو دھندلا کر دے گی۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو۔ علم اور معرفت ضرور حاصل کرو، لیکن ان علوم کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا و ممتاز ہیں۔ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہے اور نہ ہی دو دل یکساں طور پر دھڑکتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو سب کی آنکھیں ایک جیسا بناتا۔ چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین کرنا اور اپنے انکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پروردگار عالم کی قدر اور بلند پایہ حکمت کی توہین کے مترادف ہے۔
جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنی عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔